تو یہ قرآن ہے، تو قرآن پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. کیا بات ہے. یہ قرآن کثرت پہ مبنی ہے. سارے کہیں جنت کا قصہ، کہیں حوروں کا قصہ، کہیں غلمان کا قصہ، کہیں شراب طہورہ کا قصہ، کہیں جنت کی نہروں کا قصہ، کہیں دودھ کی چشموں کا قصہ. یہ سارے قصے تو بیان کیے. جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر پوری سورت اللہ پاک نے بنا دی اور فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص. کیا بات ہے کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے لوگ قصے کہانیوں والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ دلائل دینے والے لوگ ہیں. قصص بیان کرنا سنت اللہ بھی ہے اور سنت رسول اللہ بھی ہے. سبحان اللہ. اور صوفیاء، اولیاء، مشائخ، اسلاف، اکابر، علماء یہ سنت اللہ کی اور سنت مصطفیٰ کے پابند ہیں. میرے حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا. آپ ہمیں یہ بتائیں، اولیاء اللہ کے ماننے والوں کے لیے آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ قصے کہانیوں والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں اس سلسلے میں کہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کے حوالے سے کوئی پیغام عطا فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں رضوی گروپ کے تمام منتظمین کا، ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل پہ دعوت دی اور حاضرین سامعین سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ بہت اچھا سوال جو آپ نے کیا ہے اور یہ لازم سوال ہے اس دور کا. جو لوگ تشکیک کے پہلو پیدا کرتے ہیں وہ انہی باتوں پر آ کر ہمارے نوجوانوں کو اور پڑھے لکھے طبقے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بھی حدیث پاک بیان کی، یہ مقام غدیر خم پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا، فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فقص علی کتاب اللہ ورغب فیہ. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت زید ابن ارقم اس کے راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام دیا اپنے صحابہ کو، وہ یہ فرمایا کہ قرآن کو پکڑ لو. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے. دونوں کو نہ چھوڑنا. پہلی قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے. قرآن کو پکڑنے کا، اس سے تمسک کا حکم فرمایا، رغبت دلائی، اس کی تعریفات بیان فرمائی. اب چلیں ہم اس ٹاپک پہ جو آپ نے کہا کہ یہ اولیاء اللہ یا صوفیاء جو ہیں یا اس فیلڈ سے متعلق جو لوگ ہیں وہ قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں. تو یہ قرآن ہے، تو قرآن پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. کیا بات ہے. ہمارا قرآن ہے. کیا بات. تو اسی کو کھول لیتے ہیں کہ یہ پورا قرآن کثرت پہ مبنی ہے. اس قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ 6666. 500 آیات جو ہیں وہ آیات الاحکام ہیں، جن سے کوئی حکم لیا جا سکتا ہے، کوئی استنباط کیا جا سکتا ہے، استدلال کیا جا سکتا ہے. 500 آیات آیات الاحکام ہیں اور 6100 کے قریب آیات جو ہیں ان میں کیا ہے؟ کوئی حکم تو ہے نہیں. ان میں قصص ہیں، واقعات ہیں. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ، مخدوم صاحب قبلہ نے قرآن اٹھایا تو میرا دل بھی کر رہا ہے کہ میں بھی قرآن کو قرآن سے ہی، تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. فاتحہ شریف کے بعد سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا نام ہی لے لیں، دیکھ لیجیے البقرہ. یہ خاص گائے کا نام ہے جو کسی اللہ والے کی گائے تھی. جی جی بالکل. اور پورا واقعہ جو ہے، پورا اس کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. تو پہلی سورت کا نام ہی البقرہ. اب یہ قرآن ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، اس میں سچی باتیں ہیں. اور کس کی ہیں؟ اللہ جل وعلا کی ہیں، جو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا. سورہ بقرہ کے اندر بے شمار واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. ان کا کوئی دور پہ جانے کا واقعہ موجود ہے، گائے کا واقعہ موجود ہے. اس کے اوپر انہوں نے سوالات کی، کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو. اللہ پاک نے پوری اس کی چیزیں بیان فرمایا. پھر اب زیادہ سوال نہ کرو، مشکل میں پڑ جاؤ گے. اور اس گائے سے ہونا کیا تھا؟ اب قصہ ہی ہے نا. گائے سے کرنا کیا تھا؟ گائے تھوڑی ہیں کائنات میں، لیکن معلوم ہے کچھ گائے ایسی ہیں جو خاص ہیں.
عام نہیں ہے، اور ان کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ موجود ہے، اور وہ گائیں جب کسی مردہ کے جسم پر لگتی ہیں تو اسے زندگی عطا فرماتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، کیا اللہ بغیر گائے کے جو ہے وہ مارنے کے، اس کا کوئی حصہ مارنے کے، کیا زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ میں فرماتا ہوں گائے ہو، اس کو ذبح کیا جائے، اس کا ایک حصہ لے کے مردے پر مارو گے، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ پورا قصہ بیان فرمایا۔ پھر آپ آگے چلے جائیں، دوسرے پارے میں آ جائیں، آپ تیسرے میں چلے آ جائیں، تیسرے پارے کو آپ لیجئے تو اللہ پاک نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کا اور اس کا نمرود کا قصہ بیان فرمایا۔ الم تر الی الذی خاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق۔ وہاں مکالمہ ہوا دونوں کے درمیان، تو ایک قصہ بنا، اللہ نے قرآن بنا دی۔ اس سے آپ نیچے آ جائیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کا پورا قصہ موجود ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت، یہ پورا قصہ ہے۔ تو اس سے نیچے آپ آ جائیں تو پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ پورا قصہ ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ سورہ مریم اٹھائیں تو پورا قصہ جناب مریم کا، ان کے شرقی مکان میں جانے کا، ان کے کھو میں جانے کا، ان کے وہ جو کھجور کا سوکھا تنا تھا اس کے نیچے بیٹھنے کا، جب وقت پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیا، ان کو درد ذہ کے درد چھڑ گئے، تو جب انہوں نے کہا کہ میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، میں مر گئی ہوتی، میں زندہ ہی نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے غم نہ کر، نبی کی ولادت کا وقت ہے، اور نبی کی ولادت کے وقت غم نہیں کیا جاتا، خوشی منائی جاتی ہے۔ اس کھجور کے تنے کو ذرا حرکت دو تو اوپر سے میٹھی کھجوریں گرے گی، نیچے جھانکو تو ٹھنڈا پانی کی نہر ہم نے جاری فرما دی ہے، کھاؤ پیو اور خوشی مناؤ۔ یہ قصہ ہی ہے۔ آپ سورہ فیل اٹھا لیجئے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم تکسیب۔ یہ کیا ہے؟ یہ قصہ ہی تو ہے۔ وہ ہاتھی والے آئے تھے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ پاک نے جو ہے وہ ابابیل بھیجے اور ہاتھیوں کا بھوسا نکال دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پورا قصہ ہے۔ پورا قرآن قصص پہ مبنی ہے۔ حضرت جب آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کو خلیفہ بنانا چاہا تو کس سے کلام کیا؟ ملائکہ سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، یہ قصہ ہی ہے۔ اسے کس چیز کا نام دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور بتوں کے انہوں نے جو بت توڑے تھے وہ پورا قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوئی دور کے قصے کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، انی آنست نارا کا پورا قصہ بیان کیا۔ کوئی دور پہ جانے کا، تجلی کا پورا قصہ بیان کیا۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے حوالے سے جو معاملہ ہوا، پھر جو عذاب آیا، پھر جو کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری، پورا قصہ بیان کیا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر پوری صورت اللہ پاک نے بنا دی اور فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بھائی ہم سب سے حسین ترین قصہ آپ کو بیان کرنے لگے اور آپ کے اوپر وہی بنا کے نازل کریں گے۔ سورہ یوسف پوری کی پوری جناب یوسف علیہ السلام کے قصے پر موجود ہے۔ حضرت بنیامین جو ان کے بھائی تھے، جو ان کے 11 بھائی باقی آئے، خواب کے سارے واقعات، سارے قصے ہی تو ہیں۔ 500 آیات قرآن کے اندر آیات الاحکام ہیں، باقی سارے کہیں جنت کا قصہ، کہیں حوروں کا قصہ، کہیں غلمان کا قصہ، کہیں شراب طہورہ کا قصہ، کہیں جنت کی نہروں کا قصہ، کہیں دودھ کی چشموں کا قصہ۔ یہ سارے قصے ہی تو بیان کیے، کہیں 7 آسمانوں کی باتیں ہیں، کہیں 7 زمینوں کی باتیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بڑا معروف ہے جس کا ذکر انہوں نے بھی پہلے کیا کہ جن اور جناب سلیمان کا مکالمہ اور بندے کا اور جناب سلیمان علیہ السلام کا مکالمہ، ہدہد کا اور جناب سلیمان کا مکالمہ، تخت بلقیس کے لانے کا پورا واقعہ یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو یہ قصہ ہی تو ہے۔ اب قصہ کیوں اللہ بیان فرماتا ہے؟ چونکہ تمام لوگوں کی عقول ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، فرمایا کہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے کلام کرو۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں قصے بھی رکھے، قرآن میں اصول بھی بیان کیے، ضابطے بھی، مبادیات بھی، اور وہ جو ضابطے ہیں، اصول ہیں، وہ فقہاء کے لیے ہیں، وہ علماء کے لیے ہیں، وہ محدثین کے لیے ہیں، وہ اہل علم کے لیے ہیں، اور عام جو واقعات ہیں ان کو بیان فرما کے ایک عام آدمی کو بات سمجھائی۔ کیونکہ آپ جتنے بھی قصے اٹھائیں گے قرآن کے، جتنے بھی اللہ نے بیان فرمایا، آخر میں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، کوئی نہ کوئی نچوڑ آئے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے علماء، ہمارے خطباء، جب مشائخ کے، صوفیاء کے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی قصے بیان فرمائے۔ آپ کے علم میں ہوگا، میرے سننے والے
جو اس چینل کو دیکھیں گے اور سنیں گے وہ اس بات کی گواہی دیں گے. اگر تجاہل عارفانہ سے کام لیں تو پھر تو ان کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اگر جانتے بوجھتے ہوئے جاہل بنے تو علاج نہیں ہے. دو قسم کے لوگ ہیں کائنات میں جو منکر ہوتے ہیں. ایک تو مطلقاً جاہل منکر ہوتا ہے جس کے علم میں نہیں ہوتا. ایک وہ ہوتا ہے جو جانتا تو ہوتا ہے پر اپنے اس عارفانہ تجاہل سے کام لیتے ہوئے اس کو کتمان حق کرتا ہے, چھپا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا. وہ بندہ جس نے 100 بندوں کا قتل کیا تھا, 100 بندے مارے تھے. یہ قصہ ہی ہے. حضور علیہ السلام پھر اس کی توبہ کی کیفیات کو بیان فرماتے ہوئے اس کے جنت میں دخول تک کا آپ نے پورا واقعہ بیان فرما دیا. نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور آدمی کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں, اپنی اولاد سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو آگ لگانا, پھر میرے اس جو راکھ ہو اس کو پیسنا, ہڈیوں کو پیسنا, پھر اسے ہوا میں بکھیر دینا. اور بیٹوں نے پوچھا کہ اتنی سخت وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھ سے کوئی نیک عمل نہیں ہوا, میں نے ساری زندگی گناہ کیا ہے, اور اگر میرے رب نے مجھے پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہ. یہ بخاری سے بھی پڑھ رہا ہوں, یہ صحیح بخاری میں. تو جب وہ ان کا والد فوت ہو گیا, انہوں نے اسے جلایا, آگ لگائی, اس کی راکھ کو اکٹھا کیا, ہڈیاں جمع کی, ان کو پیس کے مختلف جگہوں پر بکھیر دیا. جب انہوں نے بکھیر دیا تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کے تحت اسے اس کے ذرات کو حکم دیا, وہ سارے جمع ہوئے, وہ سامنے اللہ کے کھڑا. تو نے کی کیوں کی؟ اس نے کہا فخشیتو کا یا رب او مخافتک, میں تجھ سے ڈر گیا تھا یا مجھ پہ خوف پیدا ہو گیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا جا میں نے تیری بخشش فرما دی. پورا قصہ ہے. اس طرح کے اور کتنے وہ 3 ویور جو ہیں وہ انہوں نے اس واقعے کو پڑھا ہوگا اپنی پرائمری سے پہلے کتابوں میں, اردو کتاب میں. یہ واقعہ 3 نوجوان سفر کر رہے تھے, پہاڑ کے دہانے پر ایک پتھر آ کر گر گیا. اب یہ حدیث پاک ہے, بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے. جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے 3 آدمی سفر کر رہے تھے, یہ ایک دفعہ کا ذکر نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے امت کے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے مختلف قصص بیان کیے. معلوم یہ ہوا, آخری جملہ یہ ہے کہ یہ قصص بیان کرنا سنت اللہ بھی ہے اور سنت رسول اللہ بھی ہے. اور صوفیاء, اولیاء, مشائخ, اسلاف, اکابر, علماء یہ سنت اللہ کی اور سنت مصطفیٰ کے پابند ہیں, متبع سنت ہیں, حضور کی تتبع میں. تو جب وہ رسول اللہ کی تتبع میں تو وہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر اور اللہ کے طریقے پر یہ قصص بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو فہم ہو. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پوری مجلس کو ہمارے لیے نافع کے طور پر. سبحان اللہ, کیا کہنے. ناظرین, آج اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے لوگ قصے کہانیوں والے لوگ نہیں ہیں بلکہ قرآن کے ساتھ دلائل دینے والے لوگ ہیں. اللہ کے فضل سے بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا.